میرا نام زبیر ہے اور ہمارا تعلق ایک گاؤں سے ہے، لیکن میں پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا۔ مجھے شہر کا ماحول بہت اچھا لگتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرے والدین بھی شہر شفٹ ہو جائیں، لیکن وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے والدین کو گاؤں کا ماحول بہت پسند تھا۔ وہ دیسی اور سادہ طبیعت کے لوگ تھے اور ہمیشہ سے گاؤں میں رہتے آ رہے تھے۔ ان کی ضد اور محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی ان سے اصرار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میری پڑھائی بھی بہت ٹف قسم کی تھی، جس کی وجہ سے میں خود گاؤں نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا جب بھی آتے میرے والدین ہی مجھ سے ملنے شہر آیا کرتے تھے۔ اس طرح بھی ہماری زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی تھی، لیکن جیسی میری تعلیم مکمل ہوئی میں واپس گاؤں جا رہا تھا، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد گاؤں واپس آؤں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مجھے بھی گاؤں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اپنے دوست، اپنا گھر، اپنی زمینیں اور گاؤں کی تازہ ہوا، یہ سب مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ میں صبح کی گاڑی سے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ والدین کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اچانک مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ہماری پرانی ملازمہ بشیرہ نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو ایک بہت ہی عجیب و غریب منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ اس منظر نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ابا میری چچی کے ساتھ اس قدر قریب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو سرپرائز دینے کی نیت سے میں اندر آیا تھا وہ سب بھول گیا۔ ابا مجھے اچانک دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، لیکن ان کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی جس کی مجھے امید تھی۔ شاید وہ مجھے اچانک دیکھ کر گھبرا گئے تھے، یا پھر وہ جس حالت میں چچی کے ساتھ بیٹھے تھے وہ ان کی گھبراہٹ کی وجہ تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ چچی بھی پریشان ہو گئی، جبکہ ابا نے پھر بھی اپنے چہرے پر چھوئے ہوئے شرمندگی کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے ابا سے ان کی خیریت پوچھی، لیکن ہمارے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب میں نے امی کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے پڑوس میں گئے ہوئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ اسی وقت اماں ہنستی مسکراتی گھر کے اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے مائی بشیرہ بھی تھی۔ یقیناً بشیرہ نے انہیں میرے آنے کی خبر دے دی تھی، تبھی امی اتنی جلدی اور خوشی میں لوٹ رہی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ ان کی خوشی دینی تھی اور یہی خوشی دیکھنے کے لیے میں نے اپنے والدین کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن آتے ہی جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، اس کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک عجیب سا اضطراب چھا گیا تھا۔ اماں نے فوراً میری آؤ بھگت شروع کر دی اور میری پسند کے کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر جب میں نے باہر کا جائزہ لیا تو ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ چچا گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ حالانکہ یہی چچا اور چچی وہ لوگ تھے جو پہلے ہمارے گھر آنا تو دور، سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب تک میں گاؤں میں تھا ان لوگوں نے ہم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر رکھا تھا، لیکن اب اچانک ان کی یوں ہمارے گھر میں آزادانہ آمد و رفت مجھے بہت ہی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ اماں کمرے میں چائے لے کر آئی تو میں نے ان سے چچا کے بارے میں سوال کیا۔ اماں نے کہا کہ ابھی تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، بعد میں بات کریں گے۔ لیکن میں ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جاتا تو تب میں اس بات کی حقیقت جان کر ہی دم لیتا تھا۔ چائے پیتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بس یہی سوال ہی بار بار گردش کر رہا تھا۔ مجھے چچا کا رویہ یاد آ رہا تھا، خاص طور پر جب میں یونیورسٹی جانے سے پہلے ان کے گھر گیا تھا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے جھگڑا و فساد پسند نہیں تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ دونوں بھائی پیار محبت سے رہیں، لیکن چچا نے نہ صرف میری باتوں کو نظر انداز کیا بلکہ مجھے سختی سے جھڑک دیا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں اس وقت بہت شرمندہ ہوا تھا اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دوبارہ کبھی چچا کے گھر نہیں جاؤں گا۔ چچا اور بابا کے درمیان دوریاں ایک چھوٹی سی بات پر شروع ہوئیں، لیکن وہ بات چچا کی انا کا مسئلہ بن گئی۔ چچا نے دوسری شادی کی تھی،
اور اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ بابا انہیں سمجھا رہے تھے کہ وہ خاندانی بیوی ہے اور طلاق دینا ٹھیک نہیں۔ بابا نے کہا کہ مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن طلاق ایک برا عمل ہے، اس لیے پہلی بیوی کو طلاق نہ دو۔ چچا کا موقف تھا کہ ان کی پہلی بیوی نے اولاد نہیں دے سکی اور ہر وقت بیمار رہتی ہے، اس لیے وہ ان کی کسی کام کی نہیں۔ بابا جو ہمیشہ اپنے بھائی کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، خاندان والوں کے دباؤ پر چچا کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن چچا اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر کار چچا نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ اس فیصلے کے بعد بابا کو خاندان والوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ کسی اور کو سمجھانا تو دور کی بات اپنے بھائی کو تو سمجھا سکتے تھے، حالانکہ بابا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ آدھے خاندان والے بابا سے اس بات پر ناراض ہو گئے، جبکہ چچا نے بھی بابا سے ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ میرے بابا کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بے قصور ہونے کے باوجود وہ تمام پریشانیاں اکیلے جھیل رہے تھے۔ ایسے حالات میں جب مجھے پڑھائی کے لیے شہر جانا تھا، میں نے بابا سے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ اتنے دباؤ اور پریشانی میں ہیں، ایسے میں میرا دل نہیں مانتا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ لیکن بابا نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس ماحول سے نکل جاؤ اور اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ چچا نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، جو ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ چچا بہت ضدی تھے اور ہمیشہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ جب میں پڑھائی کے پہلے سال چھٹیوں میں گاؤں آیا تو میں نے اپنی نئی چچی کو پہلی بار دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت اور کم عمر تھیں، لیکن مجھے نہ جانے کیوں فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ عورت شریف نہیں ہے۔ مرد عورت کی شخصیت کو جھل پھام لیتا ہے، اور مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کالی بھیڑ ہے اور بس شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ میں نے یہ بات بابا سے کہی تو انہوں نے کہا کہ زبیر، یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تمہارے چچا کو انسانوں کی پرکھ نہیں ہے۔ اپنی خاندانی اور شریف بیوی کو طلاق دے کر اس نے ایک چالاک اور مکار عورت سے شادی کی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن تمہارے چچا کے سر پر عشق کا بوجھ سوار ہے، اسے جتنا سمجھائیں وہ ہمیں ہی برا سمجھے گا۔ جب تک وہ اپنے فیصلے سے سبق نہیں سیکھے گا، کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ لیکن آج جب میں نے نئی چچی کی بابا کے اتنے قریب بیٹھے دیکھا اور چچا کو ہمارے گھر میں آتے دیکھا تو میرے ذہن میں الجھن پیدا ہو گئی۔ میرے جانے کے بعد یہاں کیا کچھ ہوتا رہا؟ وہ جب بھی مجھ سے ملنے شہر آتے تو سرسری ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ میں نے بھی کبھی چچا کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بابا اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے اور ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو۔ بہرحال میں نہا دھو کر نیچے آیا تو بھوک شدت اختیار کر چکی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ لمبے عرصے سے ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔